بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 19 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر عدل کی تعریف اور عدل کی اقسام ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاث ومثلث وأخر وجمع أو تقديرا كعمر وباب قتام في تميم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، عدل کہتے ہیں کہ کسی اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کسی دوسرے صیغے کی طرف جانا، چاہے یہ حقیقی طور پر ہو جیسے ثلاث و مثلث، اخر و جمع ہو، یا تقدیری فرضی طور پر ہو جیسے عمر اور قطام کا وزن بھی بنو تمیم کی لغت میں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات عدل کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور تعریف، دوسری بات عدل کی وجہ تقدیم، تیسری بات عدل کی اقسام، چوتھی بات خروجہ کی ضمیر کا مرجع، اور تعریف میں فوائد و قیود کے ساتھ ساتھ تحقیقاً اور تقدیراً کی اعرابی صورت۔ عدل کی تعریف کیا ہے لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر؟ عدل کے لغوی معنی تو بہت سے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اگر اس کے صلے میں عن آ جائے تو اس کا معنی ہوگا اعراض کرنا، جیسے صلح زید فعدل عن المعاصی، زید نے اپنی اصلاح کی اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اگر اس کے صلہ میں الی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا رجوع کرنا، جیسے کہا جاتا ہے المسافر عدل الی بیتی، مسافر اپنے گھر لوٹا، رجوع کیا۔ اگر اس کے صلے میں من ہو تو اس کا معنی ہوگا دور ہونا، جیسے عدل الجمال من البعیر۔ اگر اس کے صلے میں فی ہو تو اس کا معنی ہوگا عدل و انصاف کرنا، جیسے عدل عمر فی حکمہ۔ اگر اس کے صلے میں بینہ ہو تو اس کا معنی ہوگا انصاف اور برابری کرنا، جیسے عدل سعید بین ازواجہ۔ عدل کے اصطلاحی معنی صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیے، خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقا کثلاث ومثلث واخر وجمع او تقدیرا کعمر۔ اور عام علماء نحو نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا کان و تقدیرا مع بقاء المادۃ الاصلیۃ بلا قاعدۃ نحویہ و قانون صرفی۔ یعنی اسم کا اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر کسی دوسری صورت کی طرف بغیر نحوی اور صرفی قاعدے کے منتقل ہو جانا، چاہے اس کا یہ نکلنا حقیقتاً ہو جیسے ثلاث اور مثلث، اخر و جمع میں، یا تقدیراً یعنی فرضی طور پر ہو جیسے عمر و ظفر وغیرہ۔ شرط یہ ہے کہ مادہ اصلیہ یعنی حروف اصلی برقرار ہوں۔ عدل کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اجمال کے اندر شعر میں صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے اسباب منع صرف میں سے سب سے پہلے عدل کا لفظ لایا، عدل کو لایا، مقدم کیا، تو یہاں اسی مناسبت کی وجہ سے تفصیل میں بھی اس کو مقدم کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے عدل بمنزلہ مطلق کے ہے، یعنی غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں، جبکہ اس کے علاوہ تمام اسباب بمنزلہ مقید کے ہیں، تو مقید بعد میں ہوتا ہے، مطلق پہلے ہوتا ہے، اور مطلق مقید پہ مقدم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عدل کو صاحب کتاب نے تفصیل کے اندر عدل کی تعریف پہلے کر دی۔
اب چلتے ہیں عدل کی اقسام کی جانب۔ عدل کی دو اقسام ہیں، ایک عدل تحقیقی اور دوسری عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی اسے کہتے ہیں جس میں کسی اسم کے معدول عنہ پر اس کے غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ کوئی خارجی دلیل بھی پائی جا رہی ہو۔ اس کے لیے صاحب کتاب نے 4 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اور 2، ثلاث اور مثلث، یہ دونوں غیر منصرف ہیں وصف اور عدل تحقیقی کی وجہ سے۔ تو اب ایک تو وصف ہے ان میں اور دوسرا ان میں عدل کا ہونا، ایک تو ہم نے اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مان لیا، جبکہ اس کے علاوہ خارج میں ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، وہ یہ کہ ثلاث اور مثلث کے معنی میں تکرار ہے۔ تکرار معنی تکرار الفاظ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ثلاث و مثلث کا اثر ثلاثتن ثلاثتن ہے۔ لیکن درمیان میں ایک بات یاد رہے کہ ثلاث و مثلث و ربع وغیرہ جب ترکیب میں واقع ہوں تو یا تو یہ موصوف کے لیے صفت ہوں گے یا ذوالحال کے لیے حال یا مبتدا کے لیے خبر۔ جیسے کہا جاتا ہے جاء القوم ربعا ای اربعتن اربعتن وذهبوا احاد ای واحدا واحدا۔ قوم میرے سال میں آئی، قوم میرے پاس اس حال میں آئی کہ وہ 4 4 مل کر آئے اور واپس گئی اس حال میں کہ ایک ایک ہو کے واپس گئے۔ تیسری مثال ہے اخارو، یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے، اس کے معدول عنہ پر خارج میں ہمارے پاس دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اخارو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخرا اس میں تفضیل مؤنث کی جمع ہے، جیسے ضرب ان سے ضربا، فتح ان سے فتحہ۔ اس میں تفضیل کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے نحمیر کے اندر کہ یہ 3 طریقے سے اس کا استعمال ہوتے ہیں۔ من کے ساتھ جیسے زید اعلم من عمر، الف لام کے ساتھ جیسے زید الافضل، جاءنی زید الافضل۔ نمبر 3 اضافت کے ساتھ جیسے مکہ والمدینہ اشرف المدن۔ لیکن جب یہاں ہم نے دیکھا تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی مستعمل نہیں، پھر بھی عرب اسے غیر منصرف کہتے ہیں، تو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو لازماً ماننا پڑے گا یہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے معدول ہو کر آیا ہے، تو یہاں بھی غیر منصرف کے علاوہ دوسری دلیل پائے گی۔ چوتھی مثال جمعو ہے، اس کے معدول ہونے پر ہمارے پاس خارج میں دلیل کیا ہے کہ یہ جمعاء بر وزن فعلاء کے وزن کی جمع ہے، اور فعلا کی 2 قسمیں ہیں، اسمی اور صفتی۔ فعلا اسمی کا مطلب یہ ہے کہ اس وزن پر آنے والا کلمہ یا تو اس میں جامد ہوگا یا کسی کا نام ہوگا، جیسے صحرا۔ اور فعلا صفتی کا مطلب یہ ہے کہ اس وزن پر آنے والے کلمے میں صفت کا معنی پایا جائے، جیسے حمرا۔ اور قاعدہ یہ ہے فعلا اسمی کی جمع فعلا یا فعلاوات آتی ہے، جیسے صحرا کی جمع صحراوات اور صحارا آتی ہے، اور فعلا صفتی کی جمع پر وزن فعلن آتی ہے، جیسے حمراء کی جمع حمرن آتی ہے۔ گویا فعلا کی جمع کے 3 اوزان متعین ہوں گے، جمعن ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پر نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کی جمع ہے تو لازماً ہمیں ماننا پڑے گا یہ فعلا فعلاوات اور فعلن میں سے کسی ایک وزن سے معدول ہو کر آیا ہے۔ اور صاحب کتاب نے اسی قسم کی طرف اپنی عبارت کے اندر تحقیقاً اور تقدیراً سے اشارہ کیا۔ عدل کی دوسری قسم عدل تقدیری ہے، اس کی تعریف یہ ہے کسی معدول عنہ کلمے پر اس کے غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ ہمارے پاس خارج میں کوئی دلیل نہ پائی جائے، بلکہ صرف مان لی گئی ہو، فرضی طور پر اس میں عدل مان لیا گیا، جیسے اس کا نام تقدیری سے ظاہر ہو رہا ہے۔
عدل تقدیری کی مثال عمارو دی ہے صاحب کتاب نے، عمارو، ظفرو وغیرہ۔ تو اب ہم اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، لیکن غیر منصرف پڑھنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب معرفہ ہے اور دوسرا سبب عدل مان لیا گیا ہے، اس لیے عمارو کی اصل عامر مان لی گئی ہے کہ یہ عامر سے نکل کر آیا ہے۔ اب عبارت کے فوائد و قیود کی طرف چلتے ہیں، تو اس کی تشریح میں پھر آخر میں باب قطام کی تفصیل کرتے ہیں۔ فالعدل میں جو فا ہے یہ فا تفسیریہ ہے، یعنی پہلے عدل کی اجمالاً بحث ہوئی تھی، اب جو عدل کی ہے وہ تفصیلاً بات یہاں سے ہم کر رہے ہیں۔ تو فالعدل میں فا تفسیریہ ہو گیا اور عدل مصدر ہے، اور یہ مصدر مبنی للمفعول ہے اور اس کو مصدر مجہول کہتے ہیں۔ معنی کیا ہوا کہ معدول، کہ وہ اسم نکلا ہوا ہے اصلی صیغہ سے۔ صیغتہ الاصلیہ، صیغہ کے تین معنی آتے ہیں، کلمہ، شکل، مادہ اور حیت۔ یہاں صیغہ سے مراد شکل ہے، اور اصل کے 5 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ہے وضع، دوسرا معنی ہے اولا، والاصل ان یاتی الفعل، جیسے کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اصل بمعنی دلیل کے ہے، جیسے کہا جاتا ہے وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ تعالی، اس میں اصل اللہ تعالیٰ کی قول ہے، دلیل یہ ہے۔ چوتھا معنی قانون کے ہے، جیسے النحو علم بأصول۔ پانچواں معنی بنیاد کے ہے۔ تو یہاں جو اصل کا معنی ہے وہ اصل کا قانون کا ہے، کہ اصل صیغے کا اپنی قانونی شکل سے نکل کر کسی دوسری شکل کو اختیار کر لینا۔ تو یہاں بغیر مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ بغیر صرفی اور نحوی قانون کے، کہ نحوی قانون کے ساتھ بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو اور صرفی قانون کی وجہ سے بھی اس کے اندر تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ خروج ہو کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع اسم ہے، اگرچہ اسم ماقبل میں لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن یہ بحث اور مقام خود اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مرجع اسم ہے، کیونکہ یہ اسم کی ہی بحث چل رہی ہے۔ صاحب کتاب نے عن صیغتہ ہی کی قید لگائی، تو معلوم ہوا تغیر صرف صیغہ میں ہوگا، اس کے علاوہ مادہ حروف اصلی اپنی حالت پہ رہیں گے، لہذا اس قید سے وہ اسماء خارج ہو جائیں گے جن میں صیغے کے ساتھ مادہ بھی بدل جاتا ہو، جیسے یدن اور دمن، جو کہ اصل میں یدون اور دمون تھے۔ پھر جب صیغت ہی کی اضافت ضمیر کی طرف کی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی صیغے سے نکلا ہوا ہو، لہذا اس سے اسماء مشتقہ خارج ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے صیغے سے نہیں بلکہ اسم مصدر سے نکلتے ہیں۔ اور الاصلیہ کی قید سے مغیرات شاذہ نکل گئے، جیسے اقوسن اور انیبن، جو کہ جمع ہے قوس اور نابن کی، حالانکہ قاعدے کے موافق ان کا صیغہ اصل اقواسن اور انیابن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اجوف کے قاعدہ ہے کہ اس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے قوم سے اقوام اور قول سے اقوال۔ تحقیقاً اور تقدیرہ کی ترکیب میں چند احتمالات ہیں۔ پہلا یہ کہ خروجہ کی نسبت جو ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابہام ہے، تو اس نسبت اضافیہ کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور تمیز کے تحقیقاً اور تقدیراً لائے گئے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں کانا محذوف کی خبر ہیں، اس صورت میں عبارت یہ ہوگی تحقیقاً کان الخروج او تقدیرا۔ نمبر 3، یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، اس صورت میں عبارت یوں ہوگی حقق العدل تحقیقاً او قدر العدل تقدیرا۔ یہ نمبر 4، یا یہ کہ خروج سے حال واقع ہو رہے ہیں، جب حال ہے تو حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس سے یہ منصوب ہے۔ باب قطام فی تمیم سے صاحب کتاب رحمہ اللہ عدل تقدیری کی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں۔
پہلی مثال تو عدل کی اقسام کے اندر تفصیل سے ذکر کر لی ہے، اور یہ ابھی تفصیل سے کر رہے ہیں کہ قطام فعال کے وزن پر ہے اور قطام معدول ہے، اور اس کا اصل قاطمہ مان لیا گیا، اور اس کی اصل پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے باب قطام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے صرف قطام کے لفظ میں یہ حکم نہیں، بلکہ اس کے وزن پر جو کلمہ ہوگا اس کا یہی حکم ہے، اور باب قطام سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جو فعالن کے وزن پر ہو اور آیان مؤنثہ کا علم ہو اور اس کے آخر میں را نہ ہو، تو ایسا کلمہ بنی تمیم کی لغت میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فعال کے وزن نحو کے ہاں کئی طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، وزن فعال امر حاضر معلوم کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے نزال بمعنی انزل، تراک بمعنی اترک۔ نزال اصل میں انزل اور تراک اصل میں اترک ہی تھا، اور قاعدہ ہے کہ جب فعل میں دوام و استمرار کا معنی مقصود ہو تو اس کو اسم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے انزل کو نزال اور اترک کو تراک میں تبدیل کر دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فعال کا وزن اس میں مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے فجار بمعنی الفجور، برار بمعنی البر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فعال کا وزن مؤنث کی صفت ہو اور سب و شتم اور تان کا معنی اس میں پایا جائے، جیسے فساق بمعنی فاسقہ یعنی بدکار عورت۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فعال کا وزن مؤنث کا علم ہو، پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے آخر میں را ہو، جیسے حضار، تمار، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا آخر میں را نہ ہو، جیسے قطام اور عذاب وغیرہ۔ تو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے باب قطام کہہ کر بتایا کہ ہر وہ کلمہ جو فعالن کے وزن پر ہو اور مؤنث کا علم ہو اور اس کے آخر میں را نہ ہو تو وہ کلمہ بنی تمیم کی لغت میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو بنی تمیم اور باقی نحات کے نظریے میں فرق کیا ہے؟ فعال کا وزن جو امر حاضر کے معنی میں ہے، جیسے نزال بمعنی انزل، یا مؤنث کی صفت ہو، جیسے فساق بمعنی فسوق اور فجار بمعنی الفجور، یا مؤنث کا علم ہو اور اس کے آخر میں را ہو، تو ان چاروں صورتوں میں فعال کا وزن اہل حجاز اور بنی تمیم کے نزدیک بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور پانچویں صورت کہ فعال کا وزن مؤنث کا علم ہو اور اس کے آخر میں را نہ ہو، تو وہ بنی تمیم کے نزدیک معرب غیر منصرف ہوتا ہے، باقی نحویوں کے نزدیک یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے قطام بنی تمیم اس کو قاطمہ سے معدول مانتے ہیں، باقی نحوی اس کو بھی فعال امر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی مانتے ہیں۔ تو عدل کے مشہور 6 اوزان ہیں: مفعل جیسے مسرس، فعل جیسے عمر، فعل جیسے امسی، فعال جیسے ثلاث، فعال جیسے قطام، فعل جیسے سحر۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف کی تعریف اور شرائط کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔